نہیں، میں ہوں ظہیر الدین بابر، اور ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ جو پیش رفت ہوئی ہے وہ عدالتی محاذ پر ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کو 3 ماہ قبل ہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کر دیا گیا ہے۔ 16 ستمبر 2023 کو جو موجودہ چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 17 ستمبر 2023 کو جو نئے نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ اپنے عہدے کا منصب سنبھال رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک لابی ہے ان کے خلاف، ایک طویل چیلنجز ہیں ان کے لیے، اور وہ اس چیلنج سے کس طرح سے نبرداز ماں ہوں گے یقیناً یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اس جو بینچ کے ٹوٹنے کی وجوہات میں جو نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ متحرک بنے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، اور جو وجوہات انہوں نے بتائیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ دوسری طرف جو سپریم کورٹ کے ایک اور فاضل جج صاحبان نے انہوں نے بھی اس سے معذرت کر لی کہ وہ بھی اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب خیال کیا جا رہا ہے کہ جو نیا بینچ تشکیل ہوگا وہ اس میں یہ دونوں جج صاحبان موجود نہیں ہوں گے، اور جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال وہ اس کو ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے، اور اس اہم جو مقدمے کی سماعت ہوگی۔ اس اہم مقدمے کی سماعت میں جو درخواست گزار ہیں وہ بھی قابل غور ہے، وہ قابل فہم ہے، اور ان کی بھی کلیدی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر جو سابق چیف جسٹس ہے آف سپریم کورٹ جسٹس جواد ایس خواجہ درخواست گزار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن ہے، اور لطیف احمد کھوسا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور جو گورنر پنجاب بھی رہے ہیں وہ اس میں درخواست گزار ہیں۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لطیف احمد کھوسا کی جو بنیادی رکنیت ہے وہ معطل کر دی ہے، اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس اہم مقدمے کی سماعت میں حصہ بنے یا ایک پارٹی بنے۔ مگر اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل ہوگا، اور اس میں کبھی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اس مقدمے کا جو فیصلہ ہے وہ نہ ہو، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ ایک چیلنج کی صورت میں موجود رہے گا یا کہ چھوڑ دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 1992 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد فوج نے ایک کلیئر کٹ نیریٹو اختیار کیا اور یہ کہا کہ جو لوگ کور کمانڈرز کے ہاؤس میں حملے میں ملوث تھے، دیگر جو دفاعی تنصیبات ہیں جن پر حملوں میں ملوث تھے، ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ جو پاک فوج کے ذمہ داران ہیں وہ ایک سے زائد بار کہہ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں۔ اب یہ جو نئی پٹیشن دائر ہوئی ہے وہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ پاکستان میں جمہوریت ہے، پاکستان میں جمہوری نظام نافذ ہے، ایک منتخب وزیر اعظم ہے، ایک اسمبلی موجود ہے، لہٰذا جو پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہو۔ اگرچہ یہ کام بازی میں ہوتا رہا، وزیر اعظم عمران خان جب برسر اقتدار تھے، یعنی کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر وہ فائز تھے، اس وقت بھی سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہوا، مگر اس کو جسٹیفائی کیا گیا۔ مگر اب ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ یہ جانتے ہیں، آپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اب پوائنٹ سکورنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کے جو قانون دان ہیں، جو پنجاب کے وکلاء ہیں، وہ اب اس وقت متحرک ہو کر سامنے آئے ہیں، اور وہ پاک فوج کا جو نیریٹو ہے 9 مئی کے واقعات کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھی سیاسی طور پر دباؤ میں لانے کے لیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ مقدمہ اب زیر سماعت آ سکتا ہے۔ کچھ جو قانونی حلقے ہیں، کچھ جو قانونی دماغ ہے، جب ان سے ہماری بات ہوئی ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک یہ چیلنج اگر سامنے آئے گا، اگر وہ اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ان کے حوالے سے کہا جائے گا کہ یہ وہ سٹینڈ نہیں لے سکے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو ماضی میں وہ جمہوریت کی بات کرتے رہے۔ اگر وہ اس کے حق فیصلہ نہیں دیتے تو پھر بھی اعتراض اٹھے گا، حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو پھر بھی اعتراض اٹھے گا۔ غرض ایک چیلنج جو ہے
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ابھی اگر انہوں نے منصب سنبھالا نہیں ہے تو شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں ایک سیاسی ڈبیٹ کا بھی حصہ ہوگا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے یہاں جب معاملات پارلیمنٹ میں نہیں طے کیے جاتے تو یقیناً اس قسم کے مسائل موجود ہوتے ہیں، اور پھر اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، اور پھر معاملہ جب عدالت میں جاتا ہے تو فریقین اس کو اپنے مرضی کا مطلب پہنانے اور فیصلے کو اپنے مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔